گاڑی کوئی 10 کوس چلی ہوگی کہ ایک خاتون نے شور مچا دیا کہ اس کی شلوار میں سانپ گھس گیا ہے۔ خاتون مستقل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے سانپ کاٹ کھائے گا۔ سانپ اگر تھا تو نہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا۔ عورت ذات تھی، مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا۔ آخر کار بس روکی گئی اور خاتون کے حوصلے اور ہمت سے سانپ والی خاتون کو سڑک پر اتارا گیا۔ وہ بددستور چیخ رہی تھی۔ سڑک کنارے دیہاتی لباس میں ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا۔ وہ بھی اس تماشے کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا۔ سانپ والی خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھڑی سے شلوار کے اوپر وار شروع کر دیے۔ سانپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں۔ سانپ کی ہیبت سے سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے۔ سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ سانپ کیسے مارا جائے، اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدھر کا رخ کرتا ہے۔ خوفناک آنکھوں والے سانپ نے پن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ دیہاتی جوان جس نے بکسا پکڑا ہوا تھا سانپ سے کافی دور تھا اور بظاہر اس صورت حال سے محفوظ ہو رہا تھا۔ بس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس سے زمین پر آ گرا۔ سانپ کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ دم کرنا بھول گیا اور بھاگ کر بس میں بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ دم بخود تھے کہ سانپ کیا کرتا ہے۔ جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی اسے سانپ نے قطعاً کوئی گزندہ نہ پہنچائی۔ وہ پتھر پر بیٹھی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی کہ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ بس اوپر سے گزار دی جائے۔ یہ سب باتیں جاری تھی کہ سانپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دیہاتی جوان کی جانب سرکنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ نوجوان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب سانپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ دیہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش اڑے ہوئے۔ اسے یہ خیال تھا کہ سانپ نے اسے اب کاٹا۔ نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر سانپ ایک طرف کو چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ آن ہی آن میں نوجوان کے منہ سے جاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ کون تھا اور اس کی لاش کو کہاں پہنچایا جائے، اس کے لیے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی۔ پرائے سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا، مگر جوان کے جسم پر کوئی ایسی قابل شناخت شے نہ تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا باکس کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا پتہ معلوم کیا جا سکے۔ جب باکس کھلا تو لوگوں کی مارے حیرت اور خوف کے چیخیں نکل گئی۔ بکسے میں کہنی تک کٹے ہوئے 2 ہاتھ یا بازو موجود تھے۔ بازوؤں میں پھنسی ہوئی سونے کی 8 چوڑیاں تھیں۔ ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہیں ڈاکہ مارا یا واردات کی، مگر بازوؤں میں سے چوڑیاں اتار نہ سکے۔ مجبوراً کونی تک بازو کاٹ کر بکسے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا اور بازوؤں کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا۔ نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی۔ پتہ چلا کہ ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے۔ وہاں موجود مسافر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ایک خوبصورت سا کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ